دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان 10 لوگوں کی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ رہتے ہوئے ہی جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سب ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی، وفادار اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں ان عشرہ مبشرہ صحابہ کا مختصر مگر دل چھو لینے والا سفر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ ایمان لایا۔ ان کا اصل نام عبداللہ ابن قافہ تھا۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی دولت، اپنی عزت، سب کچھ قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابوبکر کا ہے۔ ان کا انتقال 63 ہجری میں ہوا اور ان کا مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مدینہ میں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شدت اور انصاف کی مثال آج تک دی جاتی ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو قریش کے دل ہلا دیے۔ ان کے دور میں اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہوں نے بیت المال اور نظام عدالت کی بنیاد رکھی، مگر 644 ہجری میں فجر کی نماز کے دوران ایک غلام نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ شہادت کا درجہ پا گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب تھا ذو النورین، دو نور والے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا۔ انہوں نے قرآن کا پہلا جمع کیا گیا ورژن تیار کروایا۔ ان کی شفقت اور حیا کا یہ عالم تھا کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے تھے۔ ان کی شہادت 656 ہجری میں ہوئی جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور انہیں شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور پہلے جوان مسلمان تھے۔ بہادر، فقیر اور علم کا سمندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کی شہادت 661 ہجری میں کوفہ کی مسجد میں ہوئی جب ایک خراجی نے نماز کے دوران ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا بدن ڈھال بنا دیا۔ ان کا ہاتھ تلوار سے کٹا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلحہ کو دیکھا اس نے زندہ شہید کو دیکھا۔ ان کی شہادت جنگ جمال کے دوران ہوئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی اور سب سے پہلے تلوار اٹھانے والوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ہر جنگ میں اسلام کا پرچم بلند رکھا، لیکن فتنوں کے دور میں انہوں نے جنگ سے پہلے ہی تلوار رکھ دی اور انہیں عبداللہ ابن جرم نے شہید کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بے پناہ دولت مند صحابی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تاجر کہا، انہوں نے اپنی ہر دولت اللہ کے راستے میں دی۔ ان کا انتقال 32 ہجری میں ہوا اور انہیں جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پہلے شخص جنہوں نے اسلام کے لیے تیر چلایا۔ انہوں نے قادسیہ کی جنگ میں فارس کو فتح کیا۔ ان کا انتقال مدینہ میں ہوا اور وہ آخری عشرہ مبشرہ صحابی تھے جو زندہ رہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالے تھے۔ انہوں نے اسلام کی شروعاتی دنوں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ انہوں نے اپنی زندگی دعوت اسلامی میں گزار دی۔ ان کا انتقال 671 ہجری میں ہوا اور انہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت کا امین کہا۔ وہ ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلیفہ بنانا چاہا، لیکن ان کا انتقال وبا کے دوران ہو گیا اور ان کا نام جنت میں لکھ دیا گیا۔ دوستو، یہ تھے عشرہ مبشرہ، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگی میں محفوظ رکھا، اپنے خون سے اس دین کو زندہ رکھا۔ آج بھی جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو دل سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل طلحہ پوائنٹ آف ویو کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں آپ کس صحابی سے زیادہ امپریس ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔